پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز بشمول چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر بھلے ہی یہ کہتے ہوں کہ علیمہ خان کا پی ٹی آئی کے معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں، مگر عمران خان کی قید کے بعد ان کو لے کر جو شخص سب سے زیادہ فعال سیاست کر رہا ہے وہ علیمہ خان ہی ہیں۔ پی ٹی آئی کے عہدیدار سینٹرل کمیٹی یا پھر پارلیمانی کمیٹی مذاکرات، مزاحمت اور مفاہمت کے بارے میں جو بھی رائے پیش کرے، علیمہ خان کا ایک ہی بیان ان سب پر پانی پھیر دیتا ہے۔ اعلانیہ طور پر بیرسٹر گوہر کی سیاسی حیثیت کو چیلنج کرنے والی علیمہ خان جب یہ کہہ دیں کہ مذاکرات کی بات کرنے والا عمران خان کا ساتھی ہی نہیں، تو پھر بھلے ہی پی ٹی آئی کے عہدیدار مذاکرات یا میثاق جمہوریت کی بات کرتے رہیں، اہمیت علیمہ خان کے موقف کو ہی مل رہی ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے اپنی مشکلات اور جلا وطنی کے دوران جن لیڈرز کے ہاتھ میں کمان سونپی، وہ ہدایات تو اپنی لیڈرشپ سے ہی لیتے تھے، مگر ان لیڈرز کو اپنی جماعت میں سیاسی طور پر بے وقت نہیں ہونا پڑتا تھا۔ نواز شریف اور بے نظیر کی جلا وطنی کے دوران جاوید ہاشمی اور امین فہیم اس کی مثالیں ہیں، مگر علیمہ خان پی ٹی آئی کے کسی بھی عہدیدار کو سیاسی خاطر میں نہیں لاتی، بلکہ بعض عہدیداروں کو تو ان کی خوشنودی حاصل کرنا پڑتی ہے۔ خود عمران خان بھی علیمہ خان کے مشورے اور سیاسی خواہشات کو کتنی اہمیت دے رہے ہیں، اس کی مثال خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کی صورت میں ہمارے سامنے رہی۔ کارکنوں کی بات بھی کی جائے تو پی ٹی آئی کے کارکن کسی کے پیغام کو عمران خان کا پیغام سمجھ کر مان رہے ہیں، وہ علیمہ خان ہی ہیں۔ اگرچہ علیمہ خان اڈیالہ کے باہر کوئی بڑا سیاسی شو نہیں کر پا رہی، ایم این ایز اور ایم پی ایز بھی ان کی ہدایت پر بڑی تعداد میں کارکنوں کو اڈیالہ کے باہر نہیں لا پا رہے، مگر ان حالات میں جو چند سو کارکن منگل کو اڈیالہ کے باہر پہنچتے ہیں، کیا علیمہ خان کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی لیڈر اتنی ہی تعداد میں کارکنوں کو اکٹھا کر سکتا ہے؟ اطلاعات کے مطابق گزشتہ روز علیمہ خان سے ایک صحافی نے یہ سوال بھی کیا کہ وہ خود سیاست میں کیوں نہیں آ رہی، تو علیمہ خان نے اس سوال کا ڈپلومیٹک جواب دیتے ہوئے کہا کہ اب پاکستان کے بچے کو سیاست میں آنا ہوگا۔ یوں علیمہ خان پی ٹی آئی اور اس کی لیڈرشپ کی یہ موجودہ صورتحال اس سوال کو جنم دے رہی ہے کہ عمران خان علیمہ خان کو باقاعدہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کیوں نہیں دے رہے۔ اس وقت پی ٹی آئی صرف اپنی کمانڈ اینڈ کنٹرول ہی نہیں بلکہ مذاکرات، احتجاج، مفاہمت یا مزاحمت کو لے کر بری طریقے سے کنفیوژن کا شکار ہے۔ ایسے میں عمران خان ایک حکم جاری کر کے علیمہ خان کو پارٹی کی کمان سونپ کر کے اپنی جماعت کو خلفشار سے نجات نہیں دلا سکتے۔ اسی پر گفتگو رہے گی۔ پینل میں ہمارے ساتھ ہیں شہزاد چودھری، زیغم خان، رضا رومی اور عامر احمد خان صاحب۔ پروگرام کا سوال آپ سبھی کے لیے۔ پی ٹی آئی کی مرکزی سیاست علیمہ خان کی مرہون منت، مگر پارٹی کی کمان دوسروں کے سپرد۔ کیوں بانی پی ٹی آئی جانتے بوجھتے پی ٹی آئی کی جماعتی ساخت کو نقصان پہنچا رہے ہیں؟ عامر صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اس وقت سنگل مونولیتھک اینٹی نہیں ہے، مختلف طرح کے بیانیے آتے ہیں، کوئی کہتا ہے مذاکرات کریں، کوئی میثاق جمہوریت کی بات کرتا ہے، کوئی مزاحمت کی بات کرتا ہے، جلسہ لاہور ہو یا کراچی ہو، کس لیڈر کی مانیں کس کی نہ مانیں، کب نکلیں کب نہ نکلیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ایک حکم نامہ دے کے اگر علیمہ خان کو وہ ذمہ داری دے دی جائے جو کہ مستقل کھڑی ہیں خان صاحب کے ساتھ، تو کیا اس آرگنائزیشنل سٹرکچر کو جو جماعت کے نقصان پہنچ رہا ہے اس سے بچا نہیں جا سکتا؟ عائشہ، یہ ایک پرووکیٹو اور کنٹینشس میں اس کو کہوں گا یہ ایشو ہے، یہ کوئی بہت سیدھی سادی بات نہیں ہے۔ اس کی میں آپ کو ایک وجہ بتاؤں کہ عمران خان نے اپنی سیاست کرپشن کے خلاف جو ان کا ایک موقف تھا اس کو اپنی سیاست کا ستون بنائے رکھا کوئی 20-25 برس۔ اس لیے جب وہ اقتدار میں آئے تو ان سے توقع یہ کی جاتی تھی کہ وہ خواہ کچھ بھی کریں لیکن ایسے کسی شخص کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دیں گے جس پر کرپشن کا الزام تو دور کی بات، اس کے اوپر کرپشن کا شبہ تک ہو، وہ اس کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دیں گے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ کس طرح یہ بشرا بی بی اور فرح گوگی ٹائپ نام جو ہیں وہ پاکستان میں سیاسی بحث مباحثے کا وہ ایک باقاعدہ حصہ بن گئے، جو میری رائے کے اندر ان کی ایک بہت بڑی ناکامی تھی۔ تو عین ممکن ہے کہ اب ان کو یہ لگ رہا ہو کہ جس طرح سے وہ موروثی سیاست کے خلاف بولا کرتے تھے اور ان کا بہت بڑا کرٹیسزم شریف خاندان اور زرداری خاندان یا بھٹو زرداری خاندان کے اوپر یہ ہوتا تھا کہ جی یہ تو انہوں نے تو اپنے گھر کے غلام بنا رکھا ہے سیاست کو، وہ شاید وہ اس طرح کی تنقید سے اپنے آپ کو بچانا چاہ رہے ہوں، لیکن ان کی یہ جو مسلسل خاموشی ہے اس معاملے پہ، خاص طور پر جب ان کے اختلافات اتنے کھل کے سامنے آ گئے ہیں اور ان کے مختلف پوائنٹس آف ویو اتنے کھل کے سامنے آ گئے ہیں
کہ ایک مذاکرات کی بات کرنا ہی غلط سمجھ رہی ہیں خاتون، اور دوسرے جو پارٹی کے سو کالڈ چیئرمین ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے. اب اتنا کھل کے آ گیا ہے تو آئی تھنک اس وقت ان کو سٹینڈ لینا چاہیے. لیکن ماضی میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ عمران خان ٹرکی پولیٹیکل ایشوز سے اپنے آپ کو دور ہی رکھتے ہیں، اسی لیے جب وہ اقتدار میں آئے تو انہوں نے اپنے ایک من پسند فوجی عہدیدار کو یہ کہہ دیا کہ جی آپ نے پارلیمنٹ کی پولیٹیکل مینجمنٹ آپ نے کرنی ہے، یہ کام میں کرنے کو تیار نہیں ہوں، میں ان کے منہ لگنے کو تیار نہیں ہوں. اور اس کا جو نتیجہ نکلا وہ سب کے سامنے ہے. تو میرا خیال ہے یہ بھی عین ممکن ہے کہ وہ جو باہر جھگڑا چل رہا ہے یا باہر جو انتشار اور کنفیوژن کی صورتحال ہے وہ اس میں دخل اندازی کرنا ہی نہ چاہتے ہوں. عامر صاحب اب قطع کلامی کی معذرت، آپ کی گفتگو سے 3 چھوٹے چھوٹے نقطے ہیں، ان کو ایڈریس کیجئے گا. کتنا آپ یہ بائی کرتے ہیں کہ وہ موروثی سیاست کے نقطے پر سٹینڈ کیے ہوئے ہیں؟ کرپشن کا ذکر آپ نے کر دیا، اسٹیبلشمنٹ کے رول کے اوپر ان کے ہر 4 سال بعد مختلف بیانیے ہیں، IMF کے اوپر ان کا پوائنٹ آف ویو، US رول کے اوپر پوائنٹ آف ویو، ملکی سیاسی جماعتوں اور لیڈرشپ کے اوپر جو ان کا پوائنٹ آف ویو رہا، MQM سے لے کے آج اچکزئی صاحب تک آ جائیں، وہ کسی پہ نہیں کھڑے ہوئے. کتنا اس نقطے پر ڈٹے ہوئے ہیں؟ کیوں سٹینڈ نہیں لے لیتے اگر ان کو لگتا ہے کہ سب کو چیئرمین بیرسٹر گوہر کو سننا چاہیے؟ تیسرا، کیا مستقبل کے لیے کچھ بچا رہے ہیں کہ سبھی کچھ ساتھ ساتھ چلتا رہے اور کوئی نہ کوئی سیاسی سہولت یا پھر کامیاب مذاکرات کے لیے سارے فرنٹس اوپن رہیں؟ میں نے اسی لیے عائشہ اس بات کا ذکر کیا کہ شاید وہ دانستہ اپنے آپ کو دور رکھ رہے ہیں، کیونکہ ماضی میں بھی جب بھی کوئی سیاست میں الجھاؤ آتا تھا تو وہ اپنے فوجی دوستوں کی طرف دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ ان کو آپ سولو کریں، میں اس معاملے کے اندر نہیں پڑنا چاہتا. اس لیے میں نے اس کا ذکر کیا کہ شاید اب بھی ان کی یہی سوچ ہو، اور یہ ممکن ہے کہ جیل میں رہتے ہوئے ان کو اندازہ نہ ہو کہ ان کی پارٹی کو جو ہے وہ کس طرح کی مشکلات کا سامنا ہے. ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عمران خان کی نظر میں ان کی پارٹی کی کبھی بھی کوئی اہمیت نہیں رہی ہے، کیونکہ وہ خود کو ایک کلٹ لیڈر کے طور پہ انہوں نے پروجیکٹ کیا ہے، انہوں نے اپنی سیاست کو بلڈ کیا ہے اپنے نام اور اپنی ذات کے نام کے آس پاس، جو کہ ان کی ایک کیریکٹر کا حصہ ہے. عائشہ، وہ یہ نہیں کہ ان کی سیاست اس طرز کی ہے. اگر آپ 92 کے ورلڈ کپ کا میں بریفلی ذکر کروں تو ورلڈ کپ جیتنے کے بعد انہوں نے اپنی ٹیم کو مبارکباد نہیں دی، انہوں نے اپنی ٹیم کی کاوشوں کا ذکر نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ورلڈ کپ کی جیت جو ہے، انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ پاکستان کا نام روشن کرے گی، انہوں نے کہا نہیں، یہ ورلڈ کپ کی جیت جو ہے یہ مجھے کینسر ہاسپٹل بنانے میں میری بڑی مددگار ثابت ہوگی. تو وہ ایک بہت ہی سیلف فوکسڈ قسم کے آدمی ہیں. اس لیے میرا خیال ہے کہ ان کو پارٹی سٹرکچر اور اس کی اہمیت جو ہے وہ اس کا اندازہ ہی نہیں ہے. درست ہو گیا. شہزاد صاحب، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی قیادت نے جب جلا وطنی میں رہے یا دور ہونا پڑا اپنی جماعت سے، کمان بااعتماد لوگوں کو سونپی اور پھر ان کا ایک سے بھی رہی اپنی جماعت کے اندر. مگر عمران خان اپنی ہی بہن کو، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ علیمہ خان کو لوگ سن رہے ہیں یا وہ جہاں کھڑی ہوتی ہیں تو چند لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، کیوں ہچکچا رہے ہیں؟ کیا محض موروثی سیاست کی سیاسی تہمت سے بچنے کے لیے یا اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں؟ میرا نہیں خیال، میرے خیال میں اور وجوہات ہیں. لیکن بہرحال جو علیمہ خان کا جو ایک سٹیچر ہم جس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ اچھا نظر آ رہا ہے، وہ سامنے نظر آتی ہیں ان کی بات وغیرہ، اس کو ہمیں فوکس ضرور کرنا چاہیے. وجوہات کیا ہیں اس کی؟ ایک تو یہ ہے کہ when the cat is away the mice play. یہ تو بنیادی بات ہے. اب آپ کو اسی لیے PTI کے اندر مختلف دھڑے نظر آتے ہیں، مختلف حصے ہیں، اور ہر کوئی اپنے اپنے طور پر کوئی نہ کوئی بات کر رہا ہوتا ہے، اور علیمہ خان اس میں سب سے پرومیننٹ نظر آتی ہیں کیونکہ ان کی بہن ہے. دوسری بات، ہمارے معاشرے کے اندر 2 ایسی کریکٹرسٹکس ہیں، خصوصیات تو نہیں میں بولوں گا، لیکن ایسی روشیں ہیں جو کہ بدقسمتی سے ہماری سیاست کا بھی حصہ بن جاتی ہیں. پہلی بات ہے شخصیت پرستی، کہ یا تو لیڈر ہمارے پاس سامنے کھڑا ہو اور ہم اس کے آگے بس لیٹنے کی کثر تک بات چھوڑ دیں، ورنہ جھک جائیں اس کے آگے، اور اگر وہ نہیں تو کم از کم اس کا کوئی بچہ، کوئی بیٹا، کوئی بیوی، کوئی بھائی. یہی آپ نے بشرا بی بی کے کانٹیکسٹ میں دیکھا، کون سی بڑی سیاستدان ہے بشرا بی بی، لیکن کس طریقے سے ایک ہائپ ملا. اسی طریقے سے علیمہ خان کا ہائپ ہے کیونکہ بہن ہے، کلوزسٹ ٹو دی سو کالڈ مرشدیہ بانی، جس کی وجہ سے لوگ بہت سارے ان کے پیچھے گروید ہے. اچھا، تو اس لیے ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری، موقع پرستی، یعنی وہ لوگ جو دیکھتے ہیں کہ اچھا اس کے ساتھ جڑ جاؤ، یہیں سے رستہ نکلے گا اپنی ایمیننس کا، اپنی پہچان کا. بہت سارے لوگ عمران خان کے ساتھ جڑ کے اپنی پہچان بنا پائے. اب بہت سارے لوگ جو عمران خان چونکہ اویلیبل نہیں ہے تو علیمہ خان کے ساتھ مل کے اپنی پہچان بنا رہے ہیں. میری نظر میں PTI کے اس وقت 3 جزیات ہیں، 3 حصے بن چکے ہوئے ہیں. ایک حصہ ہے جو کہ سوشل میڈیا کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اور جس کا بھی کنٹرول سوشل میڈیا پہ ہے، سوشل میڈیا کی ٹیم جو کہ باہر بیٹھ کے ایک لگتا ہے کہ جیسے پالیسی ڈرائیو کر رہی ہے، پالیسی بناتی ہے. ایک تو وہ لوگ ہیں. دوسرے ہیں جو کہ پولیٹیکل ہیں، سیاسی سوچ والے، جو کہ آپ کو نظر آئیں گے
شاید جو کسی سینٹرل جگہ پہ نظر نہیں آئیں گے، وہ کسی پارٹی کا حصہ بھی نہیں ہوں گے، کسی سینٹرل کمیٹی کا یا کسی اور چیز کا. ان کو سب کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے، ان کو دور دور کر دیا جاتا ہے. اور تیسرے وہ جو کہ پاپولسٹ ہیں. پاپولسٹ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے چند دنوں کے اندر کتنے لوگ کس طریقے سے اپنا نام بنا پائے. کوئی اسپوکس مین ہے، کوئی ادھر سے بولتا ہے، کوئی وہاں سے بولتا ہے. یہ نئے چہرے ہیں، ان نئے چہروں نے اپنے آپ کو اٹیچ کر لیا. تو علیمہ خان کے پاس جو سوشل میڈیا ہے اس کا بڑی حد تک اس پہ اثر ہے اثر اس کا. اور دوسرا جو پاپولسٹ ہیں وہ اس کے گرد ملے ہوئے ہیں. اس وجہ سے ہمیں علیمہ خان کا جو اسٹیچر ہے یا جو پورٹ فولیو تھوڑا سا ہائر نظر آتا ہے کمپیئر ٹو ریسٹ. اور جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ بیچارے. اچھا، اب عمران خان کا سب سے بڑا خوف کیا ہے اس وقت، چاہے وہ جیل میں ہے، جو کسی کے ساتھ کنیکشن نہیں ہے، کہ پارٹی کوئی اور نہ لے کے چلا جائے. کوئی مجھ سے بھی زیادہ پاپولر ہو گیا اس ملک کے اندر، میری پارٹی کے اندر. نہیں، بہن سے بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کو یہ پتا ہے کہ بہن پولیٹیکل نہیں ہے. اس کو یہ یقین ہے کہ پولیٹیکل نہیں ہے اس وقت اس کی حد تک. اچھا، اس کو یہ نہیں پتا، وہ تو باہر تو نہیں دیکھ پاتا. وہ اندر جب کوئی جائے گا اس کے کان میں بولے گا بھائی جان یا عمران خان، وہ اصل میں آپ کو جو فلانا نا گنڈا پور وہ بہت زیادہ چڑھ کے جا رہا ہے، انہوں نے کہا ہٹا دو. اچھا، سملرلی اور کسی کو مربت جو ہے وہ بہت اونچا جا رہا ہے، چل اڑ رہا ہے، اس کو ہٹا دو. اس کو پتا نہیں ہے کہ جا رہا ہے یا نہیں جا رہا. لیکن کسی کو ٹرسٹ کرنے کے بجائے وہ علیمہ خان کو ٹرسٹ کرتا ہے کہ یہ تو پولیٹیکل نہیں ہے، یہ میری بہن ہے، یہ تو مجھے سچی بتا رہی. اس کے خوف کے اوپر پلے کر کے اس قسم کی مینیپولیشن اور یہ سارا کچھ جو چیلنج چل رہی ہیں وہ نظر آ رہی ہیں. تو اس لیے نہ اس پارٹی کے اندر کوئی پالیسی بن پاتی ہے اس وقت. پی ٹی آئی سیاسی طور پر جمود کا شکار ہے. ٹھیک، صرف عمران خان کی ذات ہے اور اس کے نیچے کوئی تنظیم کچھ بھی نہیں ہے. تنظیم کچھ بھی نہیں ہے. اس وجہ سے آپ کو بالکل کوئی سیاسی ڈائریکشن، سیاسی حرکت، سیاسی ڈائنامکس کچھ بھی پی ٹی آئی کی نظر نہیں آتی. ایک خود سے وہ سمجھتے نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں شاید سڑک گرمانا پالیٹکس ہے. صرف وہ پالیٹکس نہیں، وہ پالیٹکس کا ایک حصہ ہے. سیاست کو طور پر اپنی سوچ کو جب آپ کسی شکل میں لے کے آتے ہیں اس کو پالیسی کہتے ہیں، اور وہ بنانے والا پی ٹی آئی میں اس وقت کوئی بھی نہیں. ٹھیک ہو گیا. رضا رومی صاحب، پاکستان ہی نہیں جنوبی ایشیا کی بھی سیاست کی بڑی حقیقت ہے کہ پارٹی لیڈرز کے بااعتماد ساتھی بھی جن کو ذمہ داری دے دی جائے وہ بھی وقتی طور پر یا اس وقت پر سیاسی مفادات کا شکار ہو کر ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہاں تک تو سمجھ میں آتا ہے کہ عمران خان کسی کو جماعت کی وہ ذمہ داری مکمل طور پر دے کر نہ بیانیہ حوالے کر رہے ہیں، مگر بہن، بیٹی یا گھر کی کوئی خاتون ہے یا کوئی اور ہے تو وہ اس کو ٹرسٹ کیا جاتا ہے اور اس کے ذمہ دے دی جاتی ہے ذمہ داری. عمران خان اپنی بہن پر بھروسہ تو کر رہے ہیں، بات ان کے ذریعے سامنے آ رہی ہے، باہر وہ سب کچھ سنبھال رہی ہیں، ان کے کہنے پر لوگ لگ بھی رہے ہیں اور اپنے عہدوں سے اتر بھی رہے ہیں، مگر باقاعدہ سیاسی کردار کیوں نہیں دے رہے؟ اس کے پیچھے کوئی خوف ہے، کوئی پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے، یا جو سب سے اوپر عامر صاحب نے بات کی تھی کہ کسی کا بھی کچھ نہیں ہے، صرف سب کچھ عمران خان کا ہے، وہیں سے شروع اور وہیں پر ختم ہے؟ بات تو یہی ہے کہ سبھی کچھ عمران خان کا ہے اور اس کے علاوہ کسی کا کچھ نہیں ہے. سادہ سی بات ہے. پی ٹی آئی عمران خان ہے اور عمران خان پی ٹی آئی ہیں. اس میں کسی اور لیڈر کی گنجائش، ویسے بھی جو لاجک ہے پی ٹی آئی کی، دیکھیے اس میں یہ ایک شخصی جسے کہنا چاہیے ایک گروہ ہے جو کہ ایک شخصیت پرستی میں مبتلا ہے، اور یہ کوئی انہونی بات بھی نہیں ہے، کوئی عجوبہ بھی نہیں ہے. پاپولسٹ لیڈر جو ہوتے ہیں وہ ان کی پارٹیاں انہی کے گرد گھومتی ہیں، انہی کی بات، انہی کی شخصیت، انہی کے کہے ہوئے الفاظ اور انہی کی پالیسی جو ہے اس کے گرد وہ پوری کی پوری کلامی کی معذرت رضا صاحب، تو پھر وہ کیسے لیڈر ہیں؟ کیا طویل العمر جماعت نہیں اپنی دیکھ رہے؟ کیونکہ آرگنائزیشنل سٹرکچر سے لے کے جب میں کہہ رہی ہوں کوئی ایک بیانیہ یا ایک پوائنٹ آف ویو ہی نہیں ہے جماعت کا، تو یہ تو جماعت کو اتنا نقصان ہو رہا ہے کہ شاید پھر ان کو خود اس کو ترتیب دینا مشکل ہو جائے یا اس کی ایگزسٹنس خود ان کے لیے مشکل ہو جائے. دیکھیے میرے خیال سے ان کو بھی اس چیز کا ادراک تو ہوگا، لیکن کیا وجہ ہے کہ انہوں نے ابھی تلک جو ہے کسی کو یہ پاور نہیں دی. دیکھیے اس میں 3-4 عوامل ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ ان کا اپنا جو بیانیہ ہے وہ آڑے آتا ہے. جیسے پہلے کہا گیا انہوں نے پوری عمر جو ہے موروثی سیاست اور خاندانی سیاست کی مخالفت کی ہے اور اس کو کرپشن کی ایک فارم جو ہے وہ کہہ کر لوگوں میں اس کی ترویج کی ہے. اور ان کے جو فالوورز ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ جی ڈائنسٹک پالیٹکس بڑی غلط ہے، بہنوں کو، بیویوں کو، بیٹوں کو، بچوں کو آگے نہیں آنا چاہیے. تو ایک تو وہ اس کے اسیر ہیں. اگر وہ اس سے روگردانی کرتے ہیں یا بدلاؤ لے کے آتے ہیں تو پھر ان کی اپنی جو پورا نیریٹو رائے اس کو ایک ٹھیس لگتی ہے. دوسرا پرابلم یہاں پر یہ بھی ہے کہ دیکھیے یہ پاکستان میں ہوا ہے پہلے بھی کہ سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ ہائی جیک ہو جاتی ہیں. مختلف جو غیر سیاسی قوتیں ہوتی ہیں وہ ان کا یہی ہوتا ہے کہ کسی اور شخص کے ہاتھ میں پارٹی جائے اور اس سے وہ ساز باز کر لیں اور ڈیل کر لیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب
मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हयात थी तो हर वक्त ये बात होती थी कि मखदूम अमीन फ़हीम जो है वो क्यों नहीं पार्टी संभालते, वो क्यों नहीं वज़ीर आज़म बन जाते, वगैरह वगैरह। तो उस वक्त भी नहीं किया जाता। ये लीडर्स को इस चीज़ का खौफ होता है क्योंकि पाकिस्तान की तारीख ऐसी रही है कि पार्टियों में टूट फूट करवाई गई है, कभी तो ऑर्गेनिक होती है, कभी उसको इंजीनियर भी किया जाता है। तीसरा इसमें फैक्टर ये कि खुद इमरान खान की इस वक्त जो सिचुएशन है कि वो ये जानते हैं कि अगर किसी और के हाथ में पार्टी जाती है और वो सारे मुज़ाकरात के अमल में शामिल हो जाते हैं, चाहे वो गंडापुर हो या आफरीदी हो या उनकी बहन अलीमा खान हो या बैरिस्टर गौहर हो, तो फिर इमरान खान की रिहाई जो है और उनकी जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ इस वक्त एक चपकलिश और टकराव हुआ है, वो उसका तो सब भूल जाएंगे। तो वो और -1 वाला काम हो जाएगा। तो वो इस चीज से भी बाखबर है, इसी वजह से वो कहीं आगे नहीं जाने देते। देखिए ना, अभी तो आप अलीमा खान साहबा की बात कर रही हैं, इससे कबल तो हम ये कई बार सवाल उठाते रहे कि आखिर बैरिस्टर गौहर को क्यों नहीं वो बाख्तियार बनाते। बैरिस्टर गौहर एक बहुत माकूल सियासी शख्सियत है, उनकी बात में हमेशा वजन होता है और वो एक सियासी प्रैग्मेटिक तरीकाकार अपनाना चाहते हैं, लेकिन उनके ऊपर भी उनको एतमाद नहीं है। यही वजह है कि वो कहने को तो बराए नाम चेयरमैन है, लेकिन पावर्स उनकी नदारत है, यानी कि कोई और जो है वो फैसले कर रहा होता है। और फाइनली इसमें एक और मसला जो आ चुका है, देखिए ये बात, इसके ऊपर बहुत से लोगों ने भी ये कहा है कि खुद अब इमरान खान जो है वो यरगमाल हो चुके हैं, जो उनकी अपना बयानिया और जो सोशल मीडिया के ऊपर उनकी पार्टी और उनके फॉलोअर्स, खसूसन जो हार्ड लाइन फॉलोअर्स का जो बयानिया है वो टकराव, मज़ाहमत, इनकलाब का बयानिया है। अब वो अच्छी बात है, वो उनका हक है कि वो इस तरह के सियासी जो पॉइंट्स हैं या अहदाफ हैं उनका जिक्र करें, लेकिन फिर पार्टी की तंजीम के बगैर और ग्राउंड पे स्ट्रक्चर के बगैर वो इनकलाब आ नहीं सकता। और यही वजह है कि आज इस पार्टी जो है एक कॉर्नर में अपने आप को महसूस तो कर हो रही सकता है वो इनकलाब दरकार ही ना हो। रजा रूमी साहब,